Assalamu alaikum class. How are you all of you? I hope you all are fine. And today we are gonna start our Urdu work. First of all we will do حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری. اس میں ہم کریں گے ایک املا کا پیراگراف اور اس کے لیے آپ دیکھیے. ہاں جی، صفحہ نمبر 15 پہ آپ کا ہے سوال نمبر 3. سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں. آپ سے وسلم میں ڈیش کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی، ایمانت داری. نمبر 2 آپ سے وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر ڈیش دیتے. یہ ہم نے ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا کہ آپ سے وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے. آپ سے وسلم ڈیش سے ہی حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے، کم سنی. اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ سے وسلم کے امانت داری کے معترف تھے، ڈیش میں تھا معترف تھے. غلام نے آپ سے وسلم کے حکم کی ڈیش کی تعمیل کی. آپ نے خالی جگہ کو پور کرنا ہے پینسل کے ساتھ اور رائٹنگ نیٹ رکھنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہمارا ہے صفحہ نمبر 16. اس میں آپ کے پاس سوال نمبر دیا ہوا ہے 4 درج الفاظ سے جملے بنائیے. آپ نے ورب بک پہ کرنا ہے. جب آپ کا ورب بک کا کام آئے گا کوشچن نمبر 5 ہے کالم الف سے کالم بے کو ملائیں. یعنی آپ کے کالم الف میں بھی 4 انہوں نے آپشنز دی ہوئی ہیں، کالم بے میں بھی. کالم الف کو جو میچ ہوتا ہوگا وہ آپ نے کالم بے کے ساتھ آپ نے میچنگ کرنی ہے. آپ سے اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح آگے آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے، آپ نے اس کے ساتھ میچنگ کرنی ہے. بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کر دیتے. اس کی ہم نے کافی دفعہ کلاس میں بیٹا پریکٹس کی ہوئی ہے. میرے خیال میں آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں آپ کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے. نمبر فرسٹ والے کو آپ نے نمبر 3 سے میچ کرنا ہے. بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے نمبر 2 کو آپ نے نمبر 1 سے میچ کرنا ہے. کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے. نمبر 3 آپ نے نمبر 3 کو نمبر 2 کے ساتھ میچ کرنا ہے اور ان پر پہرا دیتے. نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور نمبر 4 والا اس کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے. میرے خیال میں کوشچن نمبر 5 آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہمارا گرامر کا کام ہے. فعل یعنی کہ زمانے جس طرح آپ انگلش میں کرتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اسی طرح یہ آپ کے ہیں اردو میں. یہاں پہ بھی آپ کو 3 زمانے بتائے جائیں گے. یعنی کہ جو کام فعل ماضی پہلا ہمارے پاس ہے. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو کام ہم پہلے زمانے میں کر چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ فعل ماضی کی سب سے آسان مثال جو آپ کے لیے ہے سمجھنے کے لیے اس میں ہے تھا، تھی، تھے آتے ہیں آخر میں. جس طرح آپ پچھلے سال آپ دوسری کلاس میں تھے، اب آپ 3 کلاس میں ہیں. فعل حال آ گیا جس طرح ہے، ہیں، جس کے آخر میں آتا ہے. فعل مستقبل یعنی کہ اگلے سال میں 4تھی جماعت میں جاؤں گا، یعنی کہ گا، گی، گے جس کے اینڈ پہ آ جاتا ہے. پہلے ہم نے جس طرح چھٹیوں کا کام ختم کیا، آپ کو چھٹیوں سے پہلے میں نے آپ کو کام کروایا تھا. سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 کروایا تھا. اینڈ پہ کیا آ گیا؟ تھا. اب میں آپ کو سبق نمبر 4 کروا رہی ہوں آ گیا ہے آ گیا ہے، ہیں آ گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل حال. جب ہمارا سبق ختم ہو جائے گا ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے، یعنی کہ گا پڑی گے، اس کے اینڈ میں گے آ گیا، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اس کی اچھی طرح ایکٹیویٹی آگے آپ کے پاس سبق نمبر 6 میں ہے. مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کو زمانے کے مطابق بدلیں، یعنی کہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. یہاں آپ کو ورڈ دیے ہوئے ہیں. فرسٹ ورڈ دیا ہوا ہے بونا. اب آپ نے بونا، نون الف نا، اب آپ نے اس کو کس میں چینج کرنا ہے؟ فعل ماضی، یعنی کہ اینڈ پہ تھا آ جائے گا. بونا، بویا تھا. فی الحال بو رہا ہے، بوتا ہے. فعل مستقبل بوئے گا. اب آگے ورڈ دیا میں رونا، دھونا، پکڑنا، پڑھنا، لکھنا. میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ رونا، نون الف نا، جو وہ الفاظ جن کے آخر میں نون الف نا آتا ہے مصدر الفاظ کہلاتے ہیں. نون الف نا کو ختم کر کے آگے لفظ لگائیں گے تو اس سے کیا ہے؟ زمانہ چینج ہوتا جائے گا. رونا، رویا تھا. فعل ماضی پہلے کر لیتے ہیں، دھونا. اسٹوڈنٹ اسی طرح آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹی نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے. پہلے آپ نے اسے فعل ماضی میں، فعل حال میں، فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کو ان کے مترادف سے ملائیں. مترادف الفاظ یعنی ملتے جلتے الفاظ معنی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ہم جتنے بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں سارے ہم ریڈنگ بک میں نے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی بتائے ہیں. صفت کہتے ہیں خوبی کو. پہرا، نگرانی. فکر، پریشانی. مستعار، ادھار. نمونہ، مثال.
اس کے بعد آپ کا عملی کام ہے طلبہ ایمانداری کے فوائد پر آپس میں گفتگو کریں. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، سسٹرز کے ساتھ، بردرز کے ساتھ یا ٹیوشن باجیز کے ساتھ بھی ہیں ایمانداری سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. آپ اس کو بھی اپنی اردو کی نوٹ بکس پر یا اپنے ماما کو لکھ کر دکھائیں. ایمانداری کے 5 فوائد لکھیں. اسے آپ پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا منڈے کا سارا کام ہے. اس کے بعد آپ نے ورک بک کا پیج، جو ورک بک میں ہے آپ کا چیپٹر نمبر 4 امانت داری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، اس کا آپ کا پیراگراف یہ ہے پیج نمبر 12 کے اوپر. امانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے، یہاں سے لے کر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کا لقب دیا. یہاں تک آپ نے اپنے پیراگراف ماما آپ کو ریڈنگ کروائیں گی. اس کے بعد آپ نے سارے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے. انڈر لائن کرنے کے بعد ان معنیز کو یاد بھی ساتھ ساتھ معنی کو کرنا ہے. اور جب آپ اپنے املا کے کرنے لگیں گے، املا کا پیراگراف اپنے ورک بک کے اوپر، آپ کوشش کریں کہ پیراگراف کو زبانی اچھی طرح یاد کریں. مشکل الفاظ کو دیکھیں، ماما آپ کو ڈکٹیٹ کروائیں اور آپ اس کو زبانی لکھ کے دیکھیں. اس سے آپ کی املا بھی اچھی ہو جائے گی اور رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو میرے بیٹا آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.